يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سود تمہارا لوگوں کے ذمے باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے سود لینا چھوڑ دو۔ اگر تم سود لینے سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے آگاہ ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے راس الاموال اصل مال ہیں۔ نہ ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل سعادت احترام ماں اور بہنوں، حلال حرام اس کا ایک مومن کی زندگی میں بہت بڑا دخل ہے۔ حلال کمانا فرض ہے اور حرام سے بچنا مسلمان پر فرض اور واجب ہے کہ وہ حرام سے اپنے آپ کو بچائے اور حلال ذریعے سے اپنی روزی کمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من اخذ المال، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے بما اخذ المال من حرام او حلال۔ صحیح بخاری 2059 اور 2083 پر یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حلال حرام کی پرواہ ہی نہیں کریں گے۔ بس گھر میں مال آنا چاہیے، جس طریقے سے بھی آئے، راتوں رات لاکھ پتی بننے کی کوشش اور خواہش ہوگی اور کروڑ پتی بننے کی خواہش اور کوشش ہوگی، لیکن اس طرف توجہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ حلال مال کما رہا ہے یا حرام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا وقت آنے والا ہے اور وہ آ چکا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو کمائی کر کے انہیں لا کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ کوئی چیز لے کر آیا، ابو بکر صدیق نے وہ چیز کھا لی اور ان کا غلام کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کھایا ہے؟ فرمایا بتائیں۔ کہنے لگا کہ پہلے دور میں زمانہ جاہلیت میں نے کہانت کی تھی، کاہن اور نجومی جو خبریں دیتے ہیں، کسی کے ساتھ اس طرح کہانت کی تھی، آج اس نے مجھے اس کا عوض دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کے اندر انگلی ڈالی اور جو کچھ ان کے پیٹ میں تھا سب کو قے کر دیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ صحابہ کرام اس قدر احتیاط کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا میں نے ذکر کیا کہ ان کے والد محترم اسماعیل جب دنیا سے گئے تو فرماتے ہیں کہ میری تجارت کے اس مال میں ایک درم بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں مجھے شک ہو، یعنی پورے کا پورا مال حلال ہے۔ حرام ہونا تو درکنار، ایک درم حرام کا ہونا کہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ اور شک ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ سب حلال کمائی ہے۔ تو محترم بھائیوں، حرام کے کئی ذرائع ہیں، ان میں سود بھی، سود کے ذریعے حاصل کیا گیا مال،
وہ بھی حرام ہے، لیکن بہت بڑا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو سود پر پیسہ دیا کرتے تھے، جس کو بعض لوگ بیاج کہتے ہیں۔ بیاج، قرض کسی کو دے دیا، 1,00,000 2,00,000 10,00,000 کروڑ، کہ اس کے اوپر تو مجھے اتنے % دیتا رہے گا، اور پھر جب میں اصل واپس لوں گا تو وہ عوض ختم ہو جائے گا۔ یہ صریح سود ہے۔ پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ربا القرض ہے، اور اس کے سود ہونے میں میرے علم کے مطابق کسی عالم کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ بالکل صریح سود ہے۔ کسی کو پیسہ دے دینا کہ یہ پیسہ میرا سیو رہے گا، محفوظ رہے گا، اس کے اوپر تو مجھے اتنے فیصد جو ہے ہر مہینہ یا 6 مہینے بعد یا سال بعد دے گا، اور جب میں اپنی رقم واپس لے لوں گا میرا وہ اوپر والا سود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے حرام ہونے پر اور سود ہونے پر کسی کو کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ سود کس قدر گھمبیر گناہ ہے اور کس قدر بڑی لعنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا۔ آپ نے دیکھا ایک شخص خون کی نہر ہے اور اس کے اندر وہ تیر رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے، اور اس نہر یا دریا کے کنارے پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں۔ یہ خون میں تیرتا ہوا آتا ہے، کنارے کے اوپر آتا ہے تو وہ آگے سے پتھر مارتا ہے جو اس کے منہ کا لقمہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ واپس خون میں ہی غوطے کھاتا ہے اور تیرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو سود خور ہے، سود کھانے والا شخص، لوگوں کو پیسہ دے کر ان کا خون گھر بیٹھے نچوڑتا رہتا تھا، آج خون کی نہر یا دریا کے اندر اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الربا 70 حوبا، کہ سود کے 70 گناہ ہیں، ادناہا ایسرہا ان ینکح الرجل امہ، سنن ابن ماجہ میں 2274 2274 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، چھوٹے بڑے سارے گناہ، ان کی تعداد 70 ہے۔ فرمایا سود کا سب سے چھوٹا گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کم بخت اور بدبخت اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ جتنا گناہ ماں سے نکاح کرنے کا ہے، اتنا گناہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے ان ارب الربا، کہ سود کا سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان مومن کی عزت کو تار تار کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 72 بابن، سود کے 72 دروازے ہیں، ادناہا، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹا گناہ مثل اتیان الرجل امہ، صحیح الجامع صغیر میں 3537 نمبر حدیث ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے، لیتا دیتا ہے، اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 72 اس کے دروازے ہیں۔ سب سے چھوٹا دروازہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ جتنا گناہ اس بات کا ہے، اتنا ادنا گناہ ہے سود لینے دینے کا۔ تو بہت گمبھیر معاملہ ہے، بڑا خطرناک، لیکن آج کے مسلمان پرواہ نہیں کرتے۔ یہ بولی والی کمیٹی
کہ جناب کمیٹی لاکھ کی ہے اور کون اس کو لے گا کم سے کم پیسوں میں اور باقی رقم جمع ہوتی جائے گی. کوئی کہتا ہے کہ میں نے لاکھ تو جمع کروانا ہے کمیٹیوں کی شکل میں، لیکن آپ مجھے پہلے دے دیں، 70,000 میں دے دیں، 90 میں دے دیں. دوسرا کہتا ہے میں 80 میں لیتا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں 70 میں لیتا ہوں. تو وہ 70 میں اس کو دے دیتے ہیں اور پھر باقی رقم جمع ہو کر سارے کلائنٹ آپس میں تقسیم کرتے ہیں. تو یہ سود ہے، اور یہ سود کی قسم ربا الفضل بھی ہے، ربا النسیہ بھی ہے. 2 سود اس کے اندر جمع ہوتے ہیں. بولی والی کمیٹی کے اندر تو محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدا فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. صحیح مسلم کے اندر 1587 نمبر حدیث ہے، جس کی سند کا نمبر 4063 ہے اور حدیث کا نمبر 1587. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا نام لے کر فرمایا کہ سونا، سونے کے بدلے چاندی، چاندی کے بدلے اور گندم، گندم کے بدلے اور جو، جو کے بدلے اور کھجور، کھجور کے بدلے اور نمک، نمک کے بدلے اگر تم آپس میں ان کی خرید و فروخت کرتے ہو تو پھر اس کے لیے 2 قاعدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ دونوں طرف دیکھو، اگر جنس بھی ایک ہے، علت بھی ایک ہے تو نقد بنقد اور برابر برابر ہے، اور اگر جنسیں مختلف ہو جائیں اور علتیں ایک ہوں تو نقد بنقد ضروری ہے. جہاں پر بھی تمہارا سودا ہو جائے، آپ بھائیوں نے کوشش کرنی ہے توجہ میری طرف رہے تاکہ یہ حدیث ہماری سمجھ میں آ جائے. 6 چیزوں میں سے 2 چیزیں سونا اور چاندی ہے. سونا چاندی کرنسی ویلیو رکھتی ہے، یہ کرنسی ہے، اور باقی جو، کھجور، نمک اور گندم، یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ کھائی جانے والی چیزیں ہیں. سونے چاندی کے اوپر ہر کرنسی قیاس ہوگی. اس دور میں سونا اور چاندی چلتا تھا. بازار میں آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو سونے کے سکے، جسے دینار کہا جاتا تھا، وہ بازار لے کر جاتے تھے، لوگ چیزیں خرید لیتے تھے. یا چاندی کے سکے درم لے کر جاتے تھے اور شیعہ خرید و فروخت کرتے تھے. آج ہم درم و دینار کی جگہ پر پاکستانی روپیہ لے کر جاتے ہیں، سعودیہ میں ریال لے کر جاتے ہیں. مختلف ملکوں میں مختلف کرنسیاں ہیں، اپنی اپنی کرنسی جیب میں لے کر بازار میں جاتے ہیں. تو جو قانون درم و دینار کا ہوگا وہی قانون پاکستانی روپے کا، ین کا، پاؤنڈ کا، ڈالر کا اور دیگر کرنسیوں کا ہوگا. اور اسی طرح جو قانون گندم، کھجور اور نمک اور جو کا ہوگا وہی قانون ان اشیاء کا ہوگا جو چیزیں کھانے کے کام آتی ہیں اور پھر انہیں تول کر بیچا جاتا ہے یا ماپ کر بیچا جاتا ہے. اب کچھ باتیں گزشتہ جمعے میں نے ذکر کر دی تھیں. سود کی 3 قسمیں ہیں، ربا القرض، ربا النسیہ اور ربا الفضل. فضل کا معنی ہے کمی بیشی. اس حدیث میں 2 چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر دونوں طرف سونے کی سونے کے ساتھ بے کرنی ہے یا چاندی کی چاندی کے ساتھ، پاکستانی روپے کی پاکستانی روپے کے ساتھ، ڈالر کی ڈالر کے ساتھ، یا جو کی جو کے ساتھ، گندم کی گندم کے ساتھ، یا چاول کی چاول کے ساتھ، تو پھر 2 شرطیں ہیں. 2 شرطیں کہ دونوں طرف نقد بنقد بھی ہو
اور برابر برابر بھی ہو۔ پہلے اس سوال کا جواب سمجھیں کہ سونے کی سونے کے ساتھ بے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گندم کی گندم کے ساتھ بے خرید و فروخت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہاں، سونے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، چاندی کئی قسم پر ہے، گندم کی کئی قسمیں ہیں، چاولوں کی کئی قسمیں ہیں۔ کھجور کو آپ لے لیجئے، سعودیہ میں جائیں تو یہ کھجور کون سی ہے؟ اجوا کھجور ہے، جو سب سے مہنگی کھجور ہے۔ یہ مبروم ہے، یہ صفاوی کلمی ہے، اور یہ سقئی ہے، اور یہ قلمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور مختلف قسمیں ہیں کھجوروں کی، مختلف قسمیں ہیں گندم کی، مختلف قسمیں ہیں چاولوں کی، مختلف قسمیں ہیں سونے اور چاندی کی۔ وہ شخص اپنا سونا بیچنا چاہتا ہے، وہ اپنا بیچنا چاہتا ہے۔ سونے کی سونے کے ساتھ اگر بے ہے اور وہ سمجھتا ہے میرا سونا اعلیٰ ہے، تمہارا ادنا ہے، میرا سونا 1 تولہ ہوگا اور تمہارا مقابلے میں 1.25 تولہ ہوگا، اگر ایسا کر لیا تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق یہ سود ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اجوا کھجور تو 2000 روپے کلو ہے اور یہ عام کھجور 200-250 روپے کلو مل جاتی ہے، کون اجوا کھجور کلو دے کر کلو لے گا؟ تو اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کی کھجور کے ساتھ بے کرو گے تو برابر برابر بھی ہے اور نقد بنقد بھی ہے۔ اگر برابر برابر نہ ہو تو یہ سود ہے، اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ اگر ایک طرف سے کھجور نقد ہے اور دوسری طرف سے ادھار ہے تو اس کو ربا النسیہ کہتے ہیں۔ ربا کا معنی سود ہے، تو دونوں ہی سود کی قسمیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر اس کا حل یہ بتایا کہ اپنی کھجوریں درم دینار کے بدلے بیچو اور اس سے کھجوریں جو ہیں وہ درم و دینار کے بدلے خریدو۔ کھجور کی کھجور کے ساتھ بے ہوگی تو برابر برابر ہوگی اور نقد بنقد ہوگی۔ اب سمجھیں کہ اگر دونوں طرف جنس بھی ایک ہے، پہلے یہ 2 ان کے سیٹ بنا لیتے ہیں کہ یہ سونا اور چاندی یہ الگ ایک چیز ہے، ایک سیٹ یہ سمجھیں، اور کھجور، نمک، جو اور گندم یہ الگ ایک سیٹ ہے۔ اگر ان کی ادھر جو کرنسی ہے ان کی آپس میں بے ہو اور پھر جنس بھی ایک ہو، سونے کی سونے کے ساتھ بے، چاندی کی چاندی کے ساتھ بے، یا ادھر گندم کی گندم کے ساتھ، چاول کی چاول کے ساتھ، اور اسی طرح کھجور کی کھجور کے ساتھ، تو 2 شرطیں ضروری ہیں، 2 شرطیں ضروری ہیں۔ ایک برابر برابر اور دوسری نقد بنقد۔ اگر برابر برابر نہ ہو، مثلا ایک موٹے چاول ہیں اور ایک سپر چاول ہیں، تو ان کی آپس میں بے اگر کوئی کرتا ہے تو برابر برابر اور نقد بنقد۔ لیکن کون سپر چاول دے کر من موٹے لے لے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر چاول کی چاول کے ساتھ، یعنی پھر کھجور کی کھجور کے ساتھ بے نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا امیر بنا کر، عامل بنا کر انہیں بھیجا، اور وہ خیبر سے واپس آئے، کھجوریں لے کر آئے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کھجوریں کھائیں، بڑی عمدہ معیاری کھجوریں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل تمر خیبر ہاکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں اس طرح معیاری اور عمدہ ہیں؟ وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول نہیں، انا لناخذ من ھذا الصاع بالصاعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم 2 عام کھجوریں جو ہیں اس لیول کی نہیں، 2 ٹوپے دے کر اس عمدہ کھجور کا 1 ٹوپا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، کیونکہ کھجور کی کھجور کے ساتھ بے، دونوں طرف کوئی بھی ٹائپ، صنف، قسم ہو تو برابر برابر ہے، نقد بنقد ہے۔ اگر برابر برابر نہ ہو، ایک طرف کلو ہے ایک طرف 2 کلو ہے، تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق یہ سود ہے اور اسے ربا الفضل کہتے ہیں۔ فضل کا معنی کمی بیشی، کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، یعنی اللہ نے بڑا اضافہ کر دیا، تو ربا الفضل ہے۔
اور اگر ایک بندہ آج کھجور نقد دے رہا ہے، کلو لے رہا ہے اور اپنی کلو بعد میں دے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ربا نسیہ ہے، یہ دونوں طرح حرام ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2 ٹوپے کھجوروں کے دے کر ایک کھجوروں کا ٹوپا عمدہ لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے لائے، کیسی ملی؟ تو اس نے بتایا کہ 2 ٹوپے کھجوریں دے کر یہ ایک ٹوپا ملا ہے، نقد بنقد ہے، لیکن ایک طرف ایک ٹوپا، دوسری طرف 2 ٹوپے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ عین الربا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا اف اف، بہت تکلیف محسوس ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا عین الربا، خالص سود ہے۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا، اگر کھجوریں اعلیٰ اور ادنا ہیں، معیاری اور غیر معیاری ہیں، تو کھجوروں کی پھر آپس میں بیع نہ کرو، بلکہ درم و دینار کے ساتھ اس کی الگ بیع کرو اور اس کی درم و دینار کے ساتھ الگ بیع کرو۔ لیکن یہ قانون ربوی اشیاء کے اندر ہے، وہ چیزیں جن میں سود جاری ہوتا ہے۔ 6 چیزیں منصوص علیہا ہیں، یعنی 6 چیزوں پر شریعت کی نص موجود ہے، صحیح بخاری مسلم، جن کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر کتنے ہی صحابہ کرام ہیں۔ ایک صحابی سے ایک روایت آتی ہے کہ نقد بنقد اگر سودا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جہاں بھی ہو جائے، سود صرف ادھار میں ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتویٰ دیتے رہے بیع الصرف کے اندر۔ بیع الصرف کا معنی ہے نقدی کی نقدی کے ساتھ بیع، کہ درم و دینار کی اگر آپس میں بیع کر لو، نقد بنقد ہو، ایک طرف کم ہو دوسری طرف زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس یہ فتویٰ دیتے رہے، اور یہ فتویٰ ابو سعید خدری کو بتایا گیا۔ انہوں نے کہا ہم خط لکھتے ہیں ابن عباس کو کہ آج کے بعد وہ فتویٰ نہیں دیں گے کہ جناب نقد بنقد میں کوئی سود نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے سنا ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام عبداللہ بن عباس مفسر قرآن کے پاس پہنچا کہ جس کو تم سود نہیں سمجھتے، اللہ کے نبی نے اس کو سود قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقف سے رجوع کر لیا کہ میرا یہ فتویٰ غلط تھا۔ ایک وقت تک وہ فتویٰ دیتے رہے، لیکن جب ان کے سامنے حدیث مصطفیٰ آئی اور انہوں نے صحابہ کرام سے وہ حدیث سنی تو اپنے موقف سے فوراً رجوع کر لیا۔ ایک مسلمان کی یہی شان ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اس کو سمجھ نہیں تھی، صاف حدیث آ گئی، کسی عالم دین نے بیان کر دی، کسی مکتب فکر سے تعلق ہو کہ جناب میں فلاں مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں، نہیں، ہم سب محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ جب اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے تو غلام کا کام سر تسلیم خم کر دینا ہے، اپنے سر کو جھکا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان لیں، خواہ کسی مکتب فکر کے ساتھ تعلق ہو، کیونکہ ہم سب کو رسول اللہ کا غلام بنایا گیا۔ محترم بھائیوں، 4 قاعدے میں ذکر کروں گا، 4 قاعدے اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ ربوی اشیاء اور غیر ربوی اشیاء، پلاٹ، مکان، دکان، موبائل، کپڑے، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، ٹریکٹر، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں اس طرح کی، یہ ربوی اشیاء نہیں ہیں۔ ان کے اوپر آپ کا جہاں بھی سودا ہو جائے، ایک طرف ایک کوٹھی ہے، دوسری طرف 2 ہیں، نقد ہو پھر بھی ٹھیک ہے، ادھار ہو پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ربوی چیز نہیں ہے تو پھر نقد ہو، ادھار ہو، کم ہو، بیش ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ربوی اشیاء، سونا چاندی اور باقی کرنسیاں اور 4 چیزیں کھانے والی، یہ
اہل ظاہر کا تو یہ موقف ہے کہ سود صرف ان 6 چیزوں میں جاری ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ مثلا چاول کے ساتھ کوئی بے کرتا ہے تو ایک طرف کلو چاول ہیں سپر موٹے 2 کلو ہیں، تو اہل ظاہر کا موقف یہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن باقی تمام فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، ان 4 چیزوں کے اوپر کھانے والی اشیاء جنہیں تول کر بیچا جاتا ہے یا ماپ کر بیچا جاتا ہے، مثلا چنے ہیں، چاول ہیں، تو ان کو بھی اس پر قیاس کیا جائے گا۔ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان چیزوں کو شامل کیا جائے، ان 6 چیزوں کے اندر کرنسی کو کرنسی پر اور مطعومات کے اوپر مطعومات کا پر کو، یعنی کھائی جانے والی چیزوں پر کھائی جانے والی چیزوں کو قیاس کیا جائے۔ اب پہلے 2 قاعدے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نص ہے، وہ کیا ہیں کہ اگر دونوں طرف مثلا کھجور ہے، ادھر بھی کھجور ادھر بھی کھجور، تو برابر برابر اور نقد بنقد ہے۔ یہاں ایک مرتبہ کسی استاذ کو ضرورت تھی ریال کی، تو ریال کی پاکستانی کرنسی سے انہوں نے آپس میں تبادلہ کرنا تھا۔ ان نے کہا میرے ریال گھر ہیں، کہا بالکل جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک مرتبہ مالک بن اوس بن حدثان، ان کے پاس 100 دینار تھا، 100 دینار، انہوں نے دینار بیچ کر درہم لینے تھے، تو صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے ساتھ خرید و فروخت ہو گئی کہ تم 100 دینار دو گے میں اتنے درہم دوں گا، سودا طے ہو گیا آپس میں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ صحابی رسول نے 100 دینار مالک بن اوس سے لے لیا اور لے کر صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور 1586 نمبر حدیث ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے وہ دینار لے کر ہاتھوں کے اندر الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں بھی دینار تیرے میرے پاس آ گئے، لیکن درہم آپ کو ملیں گے جب میرا خزانچی غابہ جگہ سے واپس آئے گا۔ یعنی ایک طرف نقد ہے اور دوسری تھوڑا سا ادھار ہے کہ خزانچی گیا ہوا ہے، جب وہ واپس آئے گا تو تجھے درہم مل جائیں گے، سودا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن رہے تھے، فرمایا بالکل نہیں، مالک اتنی دیر تک تم یہاں سے جدا نہیں ہو سکتے جب تک نقد ان سے درہم لے نہ لو۔ کیوں؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ الذہاب بالوارق ہاء و ہاء، یا الوارق بالذہاب ہاء و ہاء، کہ سونا چاندی کے بدلے خرید و فروخت کرو تو نقد بنقد ہے، سونا چاندی کے بدلے جہاں سودا ہو جائے، یعنی ایک طرف 1 دینار ہے، دوسری طرف 10 درہم ہیں، 11 ہیں، 12 ہیں، کیونکہ جنس مختلف ہو گئی ہے۔ سونا چاندی اگر ہو گیا، یعنی اگر جنس مختلف ہو جائے، ایک طرف سونا ایک طرف چاندی، یا ایک طرف جو ایک طرف گندم، تو پھر ایک شرط ہے نقد بنقد کی۔ اگر دونوں طرف سونا ہے، دونوں طرف چاندی ہے، دونوں طرف گندم ہے، یا دونوں طرف جو ہے، آپس میں خرید و فروخت کرنی ہے، تو پھر نقد بنقد بھی ہے اور برابر برابر بھی ہے۔ لیکن اگر علت ایک ہے، وہ بھی کرنسی ہے، تو ادھر سے ایک طرف درہم ہے ایک طرف دینار ہے، پھر اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق جہاں تمہارا سودا ہو جائے، فرمایا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، کہ جب جنسیں مختلف ہو جائیں، ایک طرف سونا ایک طرف چاندی ہے، جہاں سودا ہو جائے کہ سونا جو ہے وہ 1 پاؤ ہوگا، چاندی من ہوگی، جہاں سودا ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا جائز ہے، لیکن نقد بنقد ہوگا۔ ادھار اگر کرو گے تو ربا نسیہ ہوگا، سود ہوگا۔ یعنی اگر دونوں طرف سونا ہے یا دونوں طرف چاندی ہے، آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور میں نے پہلے ذکر کیا کہ سونے کی کئی قسمیں ہیں، چاندی کی کئی قسمیں ہیں، اس طرح گندم کی کئی قسمیں ہیں، چاولوں کی کئی قسمیں ہیں، تو اگر دونوں طرف ایک ہی جنس ہے، اس کی صنفیں مختلف ہیں، تو نقد بنقد بھی ہے، برابر برابر بھی ہے۔ اگر نقد بنقد نہ ہو تو یہ ربا نسیہ ہے، کمی بیشی ہو تو ربا الفضل ہے۔ لیکن اگر علت ایک رہے، ایک طرف سونا ایک طرف چاندی،
ایک طرف دینار اور ایک طرف درم، تو پھر جہاں تمہارا سودا ہو جائے، ایک 10 کا، ایک 12 کا، 11 کا، سب جائز ہے، لیکن نقد بنقد ہوگا، کیونکہ چاندی اس دور میں ایک دینار عام طور پر 10 درموں کے برابر ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جہاں بھی سودا ہو جائے سونے چاندی کا، یہ جائز ہے، لیکن نقد بنقد۔ اگر نقد بنقد نہیں ہے، وہ سونا نقد دے گیا اور یہ چاندی بعد میں دے گا، تو جیسے حضرت عمر کا واقعہ میں نے بیان کیا، انہوں نے کہا یہاں سے آپ حرکت نہیں کر سکتے جب تک درہم بھی وصول نہ کریں، تو یہ ربا نسیہ ہوگا، ادھار کا سود ہوگا۔ ہاں اگر ایک ادھر کرنسی میں سے ایک چیز ہو اور دوسری کھانے پینے کی چیز ہو، تو پھر نہ نقد بنقد کی کوئی قید ہے، نہ ادھار کی کوئی قید ہے۔ یعنی ایک طرف پاکستانی روپیہ ہو، دوسری طرف کوئی بھی چیز ہو، جہاں بھی سودا ہو جائے، ایک بیع ہو جائے، نقد ہو، ادھار ہو، کمی ہو، بیشی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب جائز ہے۔ اور ان چیزوں کا تعلق اگر ربوی اشیاء سے ہی نہیں، پھر بھی کوئی قید نہیں ہے، نہ نقد کی کوئی قید ہے، نہ ادھار کی قید ہے، نہ کمی کی قید ہے، نہ بیشی کی قید ہے۔ اگر وہ چیزیں مثلا پلاٹوں سے آپ بیع کر رہے ہیں، تو ایک طرف ایک پلاٹ ہے، دوسری طرف 2 پلاٹ ہیں، نقد ہو پھر بھی ٹھیک، اور ایک طرف سے ادھار ہو پھر بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی سود نہیں ہے۔ موبائلوں کے ساتھ بیع ہے، ایک طرف نقد ہے ایک طرف ادھار ہے، یا دونوں طرف نقد ہے، ایک طرف ایک ہے دوسری طرف 2 ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے ان 6 چیزوں کے اندر، اور ان 6 چیزوں پر جن کو قیاس کیا جائے گا، سونا، چاندی، پاکستانی روپیہ، ڈالر، ین، پاؤنڈ، کویتی درہم، ان کے اندر مسئلہ ہے، یا مسئلہ ہے گندم، کھجور، جو، نمک، یا ان کے اوپر جو قیاس چیزیں ہیں، چاول وغیرہ اس طرح کی کھانے والی چیزیں، اور پھر انہیں ماپ کر بیچا جاتا ہے یا تول کر بیچا جاتا ہے، ان چیزوں میں مسئلہ ہے، ان کے علاوہ مسئلہ نہیں ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، ایک مسئلہ یہاں یاد رکھیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا سال کے آخر میں گندم ختم ہو گئی، ہمسایوں سے کہا ہمیں 1 من گندم دے دو، اب ایک طرف سے من گندم نقد لے رہا ہے، اور میں من اس وقت دوں گا جب میری گندم تیار ہوگی، 6 مہینے بعد یا مہینے بعد۔ یہ بیع نہیں ہے، یہ آپس میں خرید و فروخت نہیں ہے۔ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ ادھار گندم لے کر مہینے بعد دے دے گا، ایک طرف نقد ہے دوسری طرف ادھار ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کسی سے آٹا لے کر بعد میں اس کو اتنا دیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر من گندم لے کر بعد میں 1.25 من گندم دے گا یا 1.5 من گندم دے گا تو یہ سود ہے، کیونکہ یہ بیع نہیں ہے۔ اور میں نے جو احکام بیان کیے ہیں ان کا تعلق ہے بیع کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، جب یہ چیزیں مختلف ہو جائیں تو جیسے دل چاہتا ہے بیچو، شرط یہ ہے کہ نقد بنقد ہو، شرط یہ ہے کہ نقد بنقد ہوں۔ اس طرح کوئی کسی سے دینار لے لیتا ہے کہ آج مجھے ضرورت ہے 1,00,000 روپیہ دے دیں، اور بعد میں وہ 1,00,000 اس کو دے دیتا ہے، یا دینار لے لیتا ہے یا درہم لے لیتا ہے، تو یہ سود نہیں ہے، یہ ربا نسیہ نہیں ہے، یہ خرید و فروخت نہیں ہے۔ کسی سے 1,00,000 2,00,000 ادھار لیا پھر اس کو اتنا ہی دینا ہے، یا کسی سے آٹا لے کر اتنا ہی واپس کرنا ہے، یا گندم لے کر اس کو اتنی ہی واپس کرنی ہے۔ بعض دفعہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے قرض لیا کرتے تھے اور اس طرح غلہ وغیرہ بھی لے لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ ان الحمد للہ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ بعض دفعہ شادی کے موقع پر یا عید کے موقع پر لوگ کیا کرتے ہیں، نئے نوٹوں کی کاپیاں لیتے ہیں۔ اب نئے نوٹ حاصل کرتے ہیں، 10 روپے کی ایک کاپی ہے، اور وہ مطلب اگر وہ 1000 کے نوٹ ہیں تو 1000 کے اوپر 1100 یا 1200 پرانے نوٹ دے کر لینا، یہ بالکل سود ہے، اور اس کو ربا الفضل کہا جائے گا، یعنی کمی بیشی کا سود، کیونکہ ادھر بھی پاکستانی روپیہ ہے، ادھر بھی پاکستانی روپیہ ہے، ایک طرف 1000 ہے اور مقابلتاً 1100 یا 1200 ہے، یہ سود ہے، اور اس کا نام ربا الفضل ہے فقہا کی اصطلاح کے اندر۔ اور اس طرح جی پی فنڈ کے متعلق میں نے پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا کہ ملازم کی تنخواہ سے ہر ماہ کٹوتی ہوتی رہتی ہے، اور پھر اس کے اوپر سود در سود لگتا جاتا ہے، اور رقم بہت زیادہ لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اس کا نام یہ بھی سود ہے، اور اس کو کہتے ہیں ربا القرض۔ اور اس طرح لوگ کوئی کسی کو قرض دے کر، ایک آج کل شہروں کے اندر ہو سکتا ہے دیہاتوں میں بھی ہو، لوگ 10 لاکھ 5 لاکھ روپیہ کسی کو دے دیتے ہیں اور مکان گروی کے اوپر لے لیتے ہیں بغیر کسی کرائے کے کہ ہمارا 10 لاکھ یہ آپ رکھ لیں، اور کوٹھی وہ لے لیتے ہیں گروی کے طور پر کہ جب آپ اس کا دورانیہ بھی طے کر لیتے ہیں کہ اتنی مدت میں واپس کریں گے، جب آپ ہمارا 10 لاکھ واپس کریں گے ہم آپ کی کوٹھی واپس کر دیں گے۔ اس طرح گروی پر کوئی چیز لینا، قرض دے کر اس سے فائدہ اٹھانا، صرف 2 چیزوں میں جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لابن الدر یشرب اذا کان مرہونا بنفقتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کے پاس گروی رکھتا ہے، ایک گروی جائز ہے، مثلا کوئی بندہ آپ سے کوئی چیز خریدتا ہے تو آپ کو جانتا نہیں ہے، اچانک واقعہ پیش آ گیا، آپ کہتے ہیں میرا یہ موبائل آپ گروی رکھ لیں تو میں پیسے دے کر اپنا موبائل واپس لے جاؤں گا، اور وہ موبائل کو استعمال نہیں کرے گا، سیکورٹی کے طور پر رکھے گا۔ یہ گروی رکھنا سفر میں بھی جائز ہے، حضر میں بھی جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے 30 ٹوپے جو لیے تھے اور پیسے بعد میں دینے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس اپنی زرہ بطور گروی رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور زرہ اسی طرح آپ کی گروی تھی، آپ کی وفات کے بعد وہ زرہ آپ کی چھڑوائی گئی۔ ایسے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک طرف اگر کرنسی ہو اور دوسری طرف کوئی اور جنس ہو تو اس میں کوئی سود نہیں ہے، نقد بنقد بھی ٹھیک ہے، ادھار بھی ٹھیک ہے، یعنی ایک سونے چاندی میں سے ایک، یا پاکستانی روپیہ ریال ادھر سے ہو اور دوسری کھانے پینے والی کوئی بھی کسی قسم کی چیز ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس وقت ہے جب ادھر بھی سونا ادھر بھی سونا، ادھر بھی چاندی ادھر بھی چاندی، ادھر بھی گندم ادھر بھی گندم، تو پھر 2 شرطیں ہیں، برابر برابر اور نقد بنقد۔ اگر برابر برابر نہیں ربا الفضل سود ہے، اور اگر کمی بیشی ہے تو ربا الفضل ہے، اور اگر ادھار نقد ہے تو پھر ربا النسیہ ہے۔ اور اسی طرح لیکن اگر سونے کی چاندی کے ساتھ بے یا گندم کی جو کے ساتھ بے ہو تو پھر جہاں سودا ہو جائے لیکن نقد بنقد ہے۔ لیکن ایک اگر ادھر سے ہو گیا 2 چیزوں میں سے اور ایک ان 6 میں سے ہے، پھر نقد بھی جائز ہے، ادھار بھی جائز ہے، کمی بھی جائز ہے، بیشی بھی جائز ہے، جہاں بھی سودا ہو جائے۔ مزید اس کی وضاحت انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ اور تو یہ گروی کا مکان اس طرح لینا کہ وہ 10-15 ہزار جو رینٹ ہے ماہانہ وہ نہیں دیتا، وہ اس وجہ سے کہ اس نے 10 لاکھ اس کو قرض دیا ہوا ہے، یہ بھی ربا القرض ہے اور بالکل سود ہے، اور اس کو ربا القرض قرض والا سود ہے، ایسی گروی جائز نہیں ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ کوئی شخص کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے
وہ کہتا ہے مجھے تجھ پر اعتماد نہیں ہے، کوئی چیز اپنی گروی رکھو، رہن رکھو۔ وہ کہتا ہے میری بھینس یا بکری یا گائے رکھ لو، وہ دودھ دیتی ہے، یہ شخص چونکہ اگر چارہ نہیں ڈالے گا جانور مر جائے گا، تو اس کو چارہ ڈالتا ہے، اس کے عوض اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو دودھ پینے کی اجازت ہے۔ صرف یہ کام، یا دوسرا گھوڑا کو کسی کے پاس گروی رکھتا ہے تو گھوڑے کی پشت پر سواری کرنے کی اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، کیونکہ یہ جانور ہیں اور جانور کو چارہ نہ ڈالا گیا تو مر جائے گا، اور چارہ ڈالنے کے عوض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا دودھ پینا اور اس کی پشت پر سواری کرنا جائز قرار دیا ہے۔ لہٰذا گروی کے اندر ان دو چیزوں سے نفع اٹھانا جائز ہے، اس کے علاوہ گروی سے نفع اٹھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وگرنہ سود ہوگا۔ یہ گروی کے اوپر لیے ہوئے مکان اور دکانیں یہ سارے غلط۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ایک شخص 10 سال کا کرایہ ایڈوانس دے دیتا ہے، یا 2 سال کا، یا کم و بیش، اور ایڈوانس کرایہ دینے کی وجہ سے کہ میری ساری رقم اس کرائے میں کٹے گی تھوڑی تھوڑی کر کے، اور ایڈوانس سال 2 سالوں کا کرایہ دینے کی وجہ سے اس کا ماہانہ کرایہ کم ہو جائے پوری رقم ایڈوانس دینے کی وجہ سے، تو یہ جائز ہے، اور اس کو بیع سلف یا بیع سلم کہا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ آتی رہے گی۔ ایک چھوٹی سی اور مثال سن لیں۔ بعض دفعہ لاہور میں، مختلف شہروں میں لوگوں کو چینج کی ضرورت ہوتی ہے، سکے چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ سکے 90 دیتے ہیں، 90 روپے کے سکے دیتے ہیں اور 100 روپیہ لیتے ہیں مثال کے طور پر۔ تو یہ ایک طرف 90 اور ایک طرف 100، ادھر بھی پاکستانی روپیہ ہے ادھر بھی پاکستانی روپیہ ہے، برابر برابر ہونا چاہیے تھا اور نقد بنقد ہونا چاہیے تھا۔ سکہ اور کرنسی کو برابر برابر اور نقد بنقد ہے۔ اب چونکہ وہ نقد بنقد تو ہے، لیکن ایک طرف ہم 100 دے کر سکے 90 لے رہے ہیں، یہ سود ہے اور یہ ربا الفضل ہے، ایک طرف کم ہے اور ایک طرف زیادہ ہے۔ تو دو چیزیں، سونا چاندی اور اس کے اوپر پاکستانی روپیہ، ریال، ڈالر، ین، پاؤنڈ، سب کا ایک ہی قانون ہوگا۔ اور دوسری چیزیں ہیں گندم، جو، کھجور، نمک، اور ان کے اوپر چاول وغیرہ جو ہے قیاس ہوں گے۔ ہاں ان کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی اگر آپس میں بھی بیع کر لیتے ہیں، کوئی کیلوں کی کیلوں کے ساتھ بیع کر لیتا ہے، یا کسی اور چیز کی مالٹوں کے ساتھ بیع کر لیتا ہے، تو ایک بعض فقہاء کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں، لیکن بعض کے نزدیک ہے اس میں کمی بیشی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو راجح یہی لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سود کا مسئلہ بہت زیادہ گمبھیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقال ہم سوا۔ فرمایا جو سود دیتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو سود کھلاتا ہے، اور جو سود لکھتا ہے، جو سودی معاملے پر گواہ بنتا ہے، سب پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اور لعنت کا معنی بد دعا ہے کہ اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جس لیے اللہ کے نبی بد دعا کر دیں، اس کا بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربن یاکلہ الرجل، ایک درم سود کا ہے اور بندہ اسے کھاتا ہے، وہو یعلم، بندے کو پتہ بھی ہو یہ سود کا درم ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اس کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور زنا کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کے تنور میں ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا تھا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا جو آگ میں جل رہے ہیں تنور کے اوپر، اور لاش کا شعلہ، آگ کا شعلہ اٹھتا ہے، وہ اوپر آتے ہیں، پھر آگ مدم ہوتی ہے، نیچے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورتیں ہیں۔ اتنا سخت گناہ، لیکن سود کے متعلق فرمایا ایک درم جو سود کا کھاتا ہے 36 مرتبہ زنا سے بھی اللہ کے نزدیک زیادہ برا اور خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سود اور دیگر حرام ذرائع سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ یہ ایک سوال کیا ہے کہ استاد جی اگر ہم ہمسایوں سے کوئی چیز لیتے ادھار دیتے ہیں
اس میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے کہ چیز زیادہ تھی آپ نے کم دی ہے, اسے زیادہ چیز دینی چاہیے, تو بھائی اس کے اوپر جو بیچنے والا چیز دینے والا ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے. باقی اگر وہ غلط کہے گا تو اللہ کے ہاں مجرم ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے زیادہ لی تھی تو اس کو زیادہ ہی دینی چاہیے, کیونکہ دینے والے کا اعتبار ہوتا ہے. جزاک اللہ.